أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور اللہ کی قربت کے اعتبار سے، خوف الہی کے اعتبار سے، عبادت اور تقوی کے اعتبار سے حدیث میں ہے سب سے زیادہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتے تھے. وہ صحابی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ مالداری، دولت مندی یہ تقوی اور زہد کے خلاف نہیں ہے. یہ اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی حمایت میں اور مسلمانوں کی حفاظت میں انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے، جو دولت پیش کی ہے، میرے بھائیوں تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ صحابی ہیں ان کی خلافت میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے اور بیت المال مالدار ہو گیا، بیت المال بھر گیا. انہوں نے مدینے کے سارے رعایا کے نام وظیفہ جاری کر دیا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کو بیت المال سے وظیفہ نہ ملتا رہا. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم. هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم. هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، صحابہ کرام اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ بزرگ اور برگزیدہ بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے دلوں میں، نبیوں کے دلوں کے بعد سارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کے دلوں کو سب سے پاکیزہ دل پایا اور ان مبارک ہستیوں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو منتخب فرمایا. وہ صحابہ جن کے پاکیزہ ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے
صحابہ کرام کے مقام کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کے اندر کئی آیتیں نازل فرمائی اور رسول اللہ نے اپنی مختلف احادیث کے اندر صحابہ کرام کے مقام کو بتلایا اور فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، واللہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابہ کرام کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو مقام صحابہ کو اس وقت ملا جب انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک مد، ایک لب، ایک چلو کے برابر گندم اور جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اور جو مقام انہیں حاصل ہوا تھا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اور امت کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں پھر بھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو مقام اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام کو اس ایک مد اور اس ایک چلو اور لب کے برابر گندم اور جو خرچ کرنے پر عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، پچھلے 2 جمعوں میں نے آپ کے سامنے سیرت خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موضوع پر خطبہ دیا تھا۔ آج جو ہمارا خطبہ ہوگا وہ خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے چند واقعات اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر اس عظیم صحابی کا کیا مقام بتلایا ہے وہ انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت، میرے بھائیوں، یہ عام الفیل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے اور مردوں میں چوتھے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد بچوں میں علی رضی اللہ عنہ اور پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر جو ہستی دار اسلام میں داخل ہوتی ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں، جو لوگ اسلام قبول کرنے میں پہل ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیتے ہیں، رسی سے جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین میں داخل ہو گئے ہو، واللہ اس وقت تک تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اس وقت تک تمہیں اس بندھن سے آزاد نہیں کروں گا جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑ دو گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حکم، اے چچا، جو کچھ بھی ہو جائے میں اس دین محمدی کو اور اس دین الہی کو اور اللہ کے اس دین کو، اس توحید کو میں ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ جب حکم بن ابی العاص نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی استقامت کو دیکھا اور ان کی ہمت اور ان کی جرأت کو دیکھا اور ان کی بلند ہمتی کو دیکھا، ان کے استقامت کو دیکھا، تو پھر انہوں نے بندھن کو کھول دیا اور اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور اللہ کی قربت کے اعتبار سے، خوف الہی کے اعتبار سے، عبادت اور تقوی کے اعتبار سے حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت رکھتے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتے تھے۔ اور جب ان کی شادی رسول اللہ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر، داماد کے گھر جاتے ہیں اور رقیہ کو دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ عثمان اپنے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ کا اس سر دھل رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اے بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ میرے اصحاب میں سب سے زیادہ جو ہستی، جو صحابی اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے جو میرے مشابہ ہے وہ عثمان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا اپنی بیٹی سے کہ تمہارے دادا ابراہیم اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق سے زیادہ قریب ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف ملا، اور سلف صالحین لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، اور لکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں جنہیں کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء کرام اور جتنے رسول آئے ہیں ان کی یہاں اولاد تقریباً اکثر کی یہاں اولاد ہوئی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ واحد ہستی ہیں جنہیں کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے رخصت کیا، اور سن 3 ہجری میں جب رقیہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتی ہیں تو نبی کے رسول دوسری بیٹی ام کلثوم بنت رسول اللہ سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور انہیں جو لقب ملتا ہے، جو کنیت ملتی ہے، ذوالنورین کا لقب ملتا ہے، ذوالنورین کا لقب ملتا ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نبی کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں آئیں۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ذوالنورین کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، رات میں قیام اللیل کرتے تھے، اور قیام اللیل میں خوب لمبی قرات کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے اور قیام اللیل بھی نور ہے، جس کی بنا پر انہیں 2 نور والا کہا گیا کہ یہ رات میں کافی لمبا قیام اللیل کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اور اس میں کافی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وہ صحابی جنہیں ذوالنورین کا لقب ملا، اور یہ وہ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبوت کے 5ویں سال جب مشرکین مکہ کی تنگیاں اور ان کے ظلم بڑھ گئے، میرے بھائیوں ان کی سختیاں بڑھ گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حبشہ کی سرزمین پر ایک بادشاہ رہتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم وہاں ہجرت کر جاؤ، شاید تمہیں وہاں امن و سکون ملے۔ چنانچہ میرے بھائیوں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ کو لے کر کے حبشہ ہجرت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آل لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اپنے اہل و عیال سمیت اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہی حبشہ کے مہاجرین کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ان حبشہ کے مہاجرین کے بارے میں جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اہل و عیال سمیت شامل تھے، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ والذین ہاجروا فی اللہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا ظلم سہنے کے بعد، ظلم سے تنگ آ کر، ظلم و ستم سے تنگ آ کر جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا کے اندر بہترین مقام عطا فرمائیں گے، بہترین جگہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، شاید یہ لوگ جان جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبشہ کے مہاجرین کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا کہ ہمیں دنیا کے اندر بہترین مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر و ثواب دنیا سے بڑھ کر ہے، ان مہاجرین میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شامل تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ میرے بھائیوں یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کیے، اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ بھی ہجرت کیے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں تو شریک نہ ہو سکے، بدر میں شریک نہ ہو سکے چونکہ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ مریض تھی، بیمار تھی، اور اللہ کے رسول کے حکم پر آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں قیام کیا، اور بدر کے میدان میں بدر کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے، بدر کے غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ عثمان تم اپنے اہل کی بیمار پرسی کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے تم مدینہ ہی میں رہو۔ چنانچہ بخاری کی روایت میرے بھائیوں باوجود اس کے کہ یہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مجبوری کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہ اجر عطا فرمایا جو اجر بدر کے میدان میں صحابہ حاصل کر رہے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم اے عثمان ان لک اجر من شہد بدرا وسہمہ، اے عثمان اگرچہ تم مجبوری کی بنا پر بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بدر میں شریک
نہیں ہو سکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں وہ اجر عطا فرمایا ہے جو اجر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ سہمہ ہو اور بدر کے غزوے میں میرے بھائیوں صحابہ کرام درمیان جو مال غنیمت تقسیم ہوا مجاہدین درمیان، وہ مال غنیمت میں حصہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی لگا۔ ان لک اجر من شہد بدرا وسہمہ، کہ عثمان اگرچہ تم مجبوری کی بنا پر بدر میں شریک نہیں ہو سکے، پھر بھی اللہ نے تمہیں وہ اجر عطا فرمایا ہے جو اجر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی، یہ بشارت عطا فرمائی، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ اے بدر کے صحابہ، اے میرے بندو، تم جو چاہو کرو، اس نیکی کے بعد میں کوئی خوف نہیں ہے۔ قد غفرت لكم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور صلح حدیبیہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر آپ نے صحابہ کے ساتھ قیام کیا اور تقریباً آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے ایک قاصد مکہ بھیجنا چاہا، جا کر کے مکی والوں کو یہ خبر کر دے کہ ہم لوگ قتال کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ والوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کتنی عداوت تھی، کتنی دشمنی تھی کہ وہ مکے سے مدینہ انہوں نے مسلمانوں کا قلعہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مکے سے مدینہ تین بار آئے۔ غزوہ بدر میں آئے، غزوہ احد میں آئے اور خندق میں آئے۔ غزوہ خندق میں آئے، تین بار ان لوگوں نے مکے سے مدینہ پر چڑھائی کی تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ کس طرح وہ مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سفیر بھیجا مکے والوں کی طرف، وہ سفیر کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے اور انتہائی نازک موڑ ہے۔ مکے والے ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اے عثمان، تم جا کر کے مکے والوں کو یہ خبر دو کہ ہم لوگ قتال کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، ہم لوگ عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں قبیلے کے سرداروں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آ کر کے آپ کو یہ پیغام پہنچا دیں اب تک کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ادھر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے درمیان یہ خبر پھیلتی ہے، یہ غلط افواہ پھیلتی ہے کہ مکے والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے آپ نے کیا بیعت لی، موت پر بیعت لی کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو بدلہ نہیں لے لیں گے۔ 14 صحابہ کرام سے آپ نے کیا بیعت لی اور پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور کہا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر بیعت لی اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیو غور کریں آپ اس واقعے سے کہ اللہ کے نبی کے دل میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا احترام کس قدر تھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے اپنے اس ہاتھ پر کیا بیعت لیتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو مومن تم سے حدیبیہ مقام پر درخت کے نیچے رضوان درخت کے نیچے کیا تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اگر جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہاں بیعت کے وقت حاضر نہیں تھے، وہ مکہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ سے بیعت، دائیں ہاتھ سے بیعت کی۔ اگرچہ وہ وہاں حدیبیہ میں حاضر نہیں تھے، اس بیعت میں شامل نہیں ہو سکے، مگر ان کو وہ مقام ملا جو مقام وہاں صحابہ بیعت کر کے حاصل کیے۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کے اندر کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت کیے موت پر اس درخت کے نیچے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس قدر تھا کہ مکی والوں نے کہا ہے عثمان تم عمرہ کرنے آئے ہو، ہم اس سال تم لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن تم چونکہ تم مکے میں داخل ہو چکے ہو اور حالت احرام میں ہو، تمہیں ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر کے چلے جاؤ، تم عمرہ کر لو، لیکن باقی لوگوں کو ہم مکے میں آنے نہیں دیں گے، اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں، وہ صحابہ نیکیاں کمانے کتنے حریص تھے، نیکیاں کمانے کے کتنے حریص تھے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی عمرہ نہ کریں اور ہم اپنے نبی سے نیکی میں سبقت کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عمرہ نہیں کیا، اور جیسے اللہ کہا مجھے رسول اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر کے تمہیں پیغام پہنچا دیں کہ ہم لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم لوگ قتال کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، میں اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور عمرہ کے بغیر وہ مکے سے حدیبیہ واپس آئے، عمرہ کے بغیر مکے سے حدیبیہ واپس آئے۔ میرے بھائیوں تو 303 ہجری میں ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور چند سالوں کے بعد جب یہ دوسری بیوی اور نبی کی دوسری بیٹی ام کلثوم فوت ہو جاتی ہیں، اور تدفین کے بعد جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واپس ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان غم سے بے-حال ہو چکے ہیں اور سب جھکائے واپس آ رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور کہا اے عثمان، اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی ہوتی لزوجنا، تو میں اس تیسری بیٹی کو بھی تمہارے حق میں دے دیتا۔ اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی خالی ہوتی تو اس تیسری بیٹی کو بھی تمہارے حق میں دے دیتا۔ اس معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نفاضل بينهم۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے بعد ہم صحابہ کرام درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ صحابی عبداللہ بن عمر گواہی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے ہم پلہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے بعد عمر کا درجہ آتا تھا، ان کے بعد کا عثمان رضی اللہ عنہ کا درجہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر گئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انہیں یہ خوشخبری دی کہ وہ اس دنیا کے اندر، کہ ان کی موت جو ہوگی وہ موت شہادت کی موت ہوگی۔ دنیا کے اندر آپ نے یہ بشارت دی کہ ان کی جو موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے، اور احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ آپ فرمایا اسکن احدن فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر جو ہستیاں ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے، اور دو شہید ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں یہ بشارت دی تھی کہ وہ شہید ہوں گے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ دنیا کے اندر ہی ان کی زندگی میں یہ بشارت دی کہ یہ کیا ہے؟ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے۔ اور بھی دوسری روایتیں ہیں، دوسری احادیث دلیلیں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں یہ خوشخبری دی کہ ان کی جو موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہوگی، شہادت کی موت ہوگی۔ اور انہیں مکمل طور پر اس بات کا یقین تھا، اس بات پر یقین تھا کہ انہیں جو موت آئے گی وہ شہادت کی موت ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی گئی، آسمان سے وحی آتی ہے، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ کون صحابہ کرام ہیں؟ عشر مبشرہ۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وحی کے ذریعے آسمان سے وحی آئی۔
آسمان سے وحی آئی اور 10 صحابہ کرام کو ایک ہی ساتھ ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی. اور مختلف احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی. جنت کی بشارت دی. فرمایا ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، آپ تشریف لائے دروازے کے پاس، آپ نے دستک دی، آپ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا دروازہ کھول دو، افتح له الباب وبشره بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو خوشخبری سنا دو کہ وہ ان کے اوپر ایک مصیبت آئے گی، ایک مصیبت آئے گی جس مصیبت کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اس کے اندر بھی آپ نے جنت کو بشارت دی. اور مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بشارت دی. مثلا ایک مرتبہ میرے بھائیوں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسجد نبوی یہ وہ مسجد تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نماز پڑھتے تھے بلکہ وہاں پر آپ دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کے درمیان وہاں صلح بھی کرایا کرتے تھے، اور ایسے ہی شورا کا اجتماع بھی وہاں ہوا کرتا تھا، ایسے ہی غزوات کی تیاری بھی وہاں ہوا کرتی تھی. مختلف اہداف اور مختلف مقاصد کے لیے مسجد نبوی کا استعمال ہوتا تھا. میرے بھائیوں جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی اور صحابہ کرام کی تعداد، مصلیوں کی تعداد اور مسجد نبوی میں آنے والوں کی تعداد جب بڑھ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی، مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارا کہ وہ فلاں کی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرے. چنانچہ میرے بھائیوں اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 20 یا 25 ہزار دینار کے بدلے میں انہوں نے مسجد نبوی کے بغل کی زمین خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کرائی. 20 یا 25 ہزار. اور فرمایا آپ نے جو شخص وہ فلاں کی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرے گا اللہ اسے جنت دے گا، اللہ اسے جنت دے گا. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ آگے بڑھتے ہیں اور 20 یا 25 ہزار دینار میں اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہیں. ایک اور مرتبہ جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں ہرقل نے جزیرۃ العرب پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، اور اس کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ جزیرۃ العرب پر قبضہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خبر ملتی ہے کہ ہرقل اپنی بھاری فوج لے کر جزیرۃ العرب پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگ ہاتھ لے دیا. سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی کا یہ حال تھا کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پتھر بھی پگھل جائے، انسان چھوڑو اس گرمی میں پتھر بھی پگھل جائے. اور اس سال بارش نہیں ہوئی تھی، خشک سالی تھی، باغات خشک ہو گئے تھے، کھیتیاں خشک ہو گئی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی اس سال، اور مسلمان تنگ دستی کے شکار تھے. سخت گرمی کا موسم تھا اور یہ خبر ملتی ہے کہ ہرقل عرب پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا جہاد پر. اگر وہ صحابہ ان تپتی ہوئی صحراؤں اور اس گرم پہاڑ کو طے کر کے اگر مقابلے کے لیے آگے بھی بڑھتے تو ان کے پاس سامان جہاد بھی نہیں تھا، ان کے پاس جہاد کا سامان بھی نہیں تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا، ترغیب دلائی کہ تیاری کرو اور اپنے چندے جمع کرو. میرے بھائیوں اس موقع پر صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق لا کر کے اپنا چندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا آپ نے جو شخص من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو شخص اس تنگ دست لشکر کو تیار کرے گا، جو شخص اس تنگ دست لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ میرے بھائیوں صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھی، صحابہ کرام میں سب سے مالدار ہستی تھی. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 10,000 دینار جس کا وزن تقریباً 5.5 کلو سونا ہوتا ہے، 10,000 دینار انہوں نے لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس جیش کی تیاری کے لیے ہے اور اس تنگدست فوج کی تیاری کے لیے ہے. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چندے کو دیکھتے رہے اور فرمایا آپ نے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم،
غلطی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. آج کے بعد عثمان بن عفان سے کوئی غلطی ہو گئی, وہ غلطی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم, یہ بشارت تھی. فرمایا من جہز جیش العسرى فلہ الجنہ, جو شخص اس تندرست فوج کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے جنت ہے. ایک مرتبہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے کے اندر ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا روما, بیر روما. بعض روایتوں میں وہ چشمہ ایک یہودی کا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور وہ لوگوں کو اس چشمے کا پانی بیچتا تھا. ایک مد غلے کے بدلے میں ایک مشکیزہ پانی کیا ہے وہ اس چشمے سے لوگوں کو بیچتا تھا. مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا, تنگدست تھے اور مسلمانوں کو پانی کے لیے مدینے کے اندر بڑی دشواری ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو اس کنواں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تقریباً 35,000 دینار میں انہوں نے یہ کنواں خریدا اور اس کو کہا یہ اسلام مسلمانوں کے لیے وقف ہے, اور کہا ہر مسافر کے لیے وقف ہے, ہر انسان کے لیے جو بھی آئے اس کنویں سے پانی پیے اور سب کے لیے کیا ہی وقف ہے. اس موقع پر بھی آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی. میرے بھائیوں مختلف احادیث کے اندر اس صحابی جلیل کو, اس عظیم القدر ہستی کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی. وہ صحابی ہیں جو خلفائے راشدین میں سے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, کہ اے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد جو خلفاء آئیں گے, میرے بعد جو 30 سالہ خلافت ہوگی, جس میں 4 خلفاء ہوں گے, وہ خلفاء خود رہنما ہوں گے اور دوسروں کو نیکی کی طرف رہنمائی کریں. راشدین المہدیین, وہ خود ہدایت یافتہ ہوں گے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے. ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. جہاں جس مسئلے میں میری سنت نہ ملے, میرا حکم نہ ملے تمہیں, وہاں میرے خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان علی رضی اللہ عنہم کی سنتوں کو لازم پکڑنا. میرے بھائیو یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ دولت زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. دولت اور مال زہد و تقوی کے منافی نہیں ہے, مخالف نہیں ہے, بلکہ دولت مند شخص زاہد بھی ہو سکتا ہے. ایک دولت مند شخص, مالدار شخص متقی بھی ہو سکتا ہے, عابد بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں آپ کی سیرت پڑھیں, ان کی بات کا حال کیا تھا. تلاوت قرآن ان کے بارے میں تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ہر جمعرات کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے, ہر جمعہ کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور جمعرات کو ختم کر دیتے. یعنی جمعہ سے لے کر جمعرات تک یہ صحابی ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے, ایک بار قرآن. جبکہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, ان کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں, دعوتی ذمہ داریاں, حکومتی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داریاں, مختلف قسم کی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں. اس کے باوجود ان کی تلاوت قرآن کا حال یہ تھا کہ جمعہ کو تلاوت قرآن شروع کرتے اور جمعرات کو کیا ختم کر دیا کرتے تھے. جمعرات کو ایک قرآن ختم کر دیا کرتے, جمعہ سے لے کر جمعرات تک, پھر جمعہ سے لے کر کے جمعرات تک, اس طرح سے. اور یہ صحابی ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ میرے بھائیوں چاہے وہ خلافت ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ کوئی کرسی ہو, منصب ہو, کوئی بھی چیز اللہ کی عبادت کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی عبادت کے لیے ظلم تقویٰ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. یہ دن کو روزہ رکھتے تھے, رات کو نمازیں پڑھتے تھے. ان کے بارے میں ہے کہ رات کے شروع حصے میں سو جاتے تھے اور پھر آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. میرے بھائی وہ صحابی ہیں جو عذاب قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جو اللہ کے خوف سے, قبر کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ اے عثمان, اے خلیفۃ المسلمین, آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں جتنا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر نہیں روتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ. قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو شخص اس
पहली मंजिल में कामयाब हो गया, इस पहली मंजिल में कामयाब हो गया, बाद के मराहिल में भी कामयाब रहेगा। और जो यहाँ नाकाम हो गया, कब्र में नाकाम हो गया, यहाँ के हिसाब किताब में नाकाम हो गया, वो बाद के मराहिल में भी क्या है, नाकाम रहेगा। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी, वल्लाही मा रअयत मंज़रन क़त इल्ला अल-क़ब्र अफ़ज़ा मिन्हु, मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक कोई और मंजर नहीं देखा। वो फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने कोई मंजर नहीं देखा। अल्लाह सबको ताला कब्र से महफूज रखे। ये सहाबी हैं जो अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि इनकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाया करती थी। मेरे भाइयों, जब मदीने के अंदर सबाइयों ने बगावत का आरंभ किया और मदीने पर कब्जा करना चाहा और मुसलमानों से ये खिलाफत छीननी चाहिए, और आकर के उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाइयों ने कहा कि ऐ उस्मान, या तो तुम खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, या तुम्हारे जितने गवर्नर हैं, तुम्हारे दूसरे जो गवर्नर दूसरे शहरों में हैं, उन गवर्नरों को माजूल कर दो, उन्हें मनसब से हटा दो और उनसे बाज को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने शरपसंदों के हाथों में ये मुबारक खिलाफत, अगर वो चाहते, अगर दुनिया के हरीस होते, जिंदगी के हरीस होते, कहते ठीक ले जाओ अपनी हुकूमत। लेकिन मेरे भाइयों, जिस चीज को इस उम्मत ने मुंतखब किया, चुना, उस खिलाफत को, उस चीज को उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु इन शरपसंदों के हाथों में नहीं देना चाहते थे, वरना उम्मत की नाएं डूब जाती, कश्ती डूब जाती। उन्होंने मौत कबूल कर लिया, मगर उन्होंने खिलाफत नहीं छोड़ी, इसलिए कि अगर ये दरवाजा खोल दिया जाता तो हर बागी और हर जमात उठ खड़ी होती और ऐसे फिर हुकूमत के खिलाफ बगावत करती और क्या हुकूमतें छोड़नी पड़ती। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को चूंकि मालूम था कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये बशारत मिली है कि मुझे शहादत की मौत होगी, उन्हें इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि उनकी जो मौत होगी वो शहादत की मौत होगी, और उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि मुझे ये जो मौत होगी इन्हीं सवाइयों के हाथों होगी, इन्हीं बागियों के हाथों होगी। चुनांचे बाद रवायतों में 40 दिन तक उनके घर का मुहासरा किए रहे, घेराव किए रहे सवाई बागी, और बाद रवायतों में 25 दिन तक, बहरहाल काफी दिनों तक उनके घर का मुहासरा किए रहे और खाना पीना बंद कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चंद गुलामों और अहल वयाल के साथ उस घर के अंदर क्या कैद रहे, बंद रहे। चुनांचे वो आखिरी दिन आ गया जिस दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी मौत लिखी थी, वो आखिरी दिन आ गया और सवाइयों ने उनके घर पर चढ़ाई की, हमला किया। मेरे भाइयों, बहुत सारे सहाबा, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत सारे सहाबा दिफा के लिए आगे बढ़े, मुकाबले के लिए आगे बढ़े। उन्हें गवारा नहीं हुआ कि उनकी मौजूदगी में उनके खलीफा को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। मुकाबले के लिए, दिफा के लिए आगे बढ़े और मुख्तलिफ शहरों के गवर्नरों ने अपनी फौज को भी भेजा, मगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारा खलीफा हूँ, मैं तुम्हारा अमीर हूँ, और तुम्हें मालूम है कि अमीर का हुक्म सुनना और उसकी इताअत करना वाजिब है। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि तुम लोग मेरा दिफा न करो, दिफा के लिए आगे बढ़ोगे, खूनरेज़ी होगी और हमें शहादत की मौत होगी। अल्लाह के रसूल की ज़ुबान मुबारक से मुझे खुशखबरी मिली है कि मेरी जो मौत होगी, शहादत की मौत होगी, मुझे इस पर यकीन है। तुम लोग मेरी खातिर मदीने के बेकसूर लोगों के खून को ज़ाया न करो। चुनांचे मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने हाकिम की इताअत करते हुए क्या हो, रुक गए। गुलाम जो थे उनके, वो सब्र न कर सके, वो लोग भी आगे बढ़े दिफा करने के लिए, उन्हें भी रोका और कहा, जो शख्स जो गुलाम अपना हाथ रोक लेगा, मैं उसको आजाद करता हूँ। चुनांचे मेरे भाई गुलामों को भी रोका, और इस तरीके से फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे और दौरान तिलावत उन्हें शहीद कर दिया सहाबाइयों ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सहाबी हैं मेरे भाइयों जिन्होंने अपनी जिंदगी में 2400 गुलामों को आजाद किया था। हर जुमा के दिन ये गुलाम आजाद किया करते थे, हर जुमा को ये गुलाम आजाद किया। अपनी जिंदगी में इन्होंने 2400 और उसके मौके पर बहुत सारे गुलामों को आजाद किया। 2400
غلاموں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. میرے بھائیوں یہ صحابی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ مالداری دولت مندی یہ تقوی اور زہد کے خلاف نہیں ہے. یہ اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی حمایت میں اور مسلمانوں کی حفاظت میں انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے, جو دولت پیش کی ہے, میرے بھائیوں تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ صحابی ہیں جب ان کی خلافت میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے اور بیت المال مالدار ہو گیا, بیت المال بھر گیا. انہوں نے مدینے کے سارے رعایا کے نام وظیفہ جاری کر دیا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کو بیت المال سے وظیفہ نہ ملتا رہا ہو. جب بیت المال مالدار ہو گیا, بھر گیا, تو انہوں نے مدینے کے ہر فرد کے نام وظیفہ جاری کر دیا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے بھائیوں ایسے موقع پر اسلام مسلمانوں کی خدمت کی ہے جب اسلام انتہائی غریب تھا, اجنبی تھا, کمزور تھا. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے, اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق فرمائے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.